زائد اثاثہ جات، منی لانڈرنگ اور رشوت ستانی 3 اوفینسز پہ مبنی چارج شیٹ کی گئی۔ وہ چارج شیٹ جو ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ کورٹ ڈاکومنٹ ہے، پبلک ڈاکومنٹ ہے، اس کو آپ تفصیل سے دیکھیے۔ وہ آپ کو پچھلے 10 سال کی پنجاب کے اندر اس خانوادے کی کارستانیوں، لوٹ مار اور اس سے اپنے اثاثے بنانے کی پوری ایک داستان سناتی ہے۔ یہ چارج شیٹ 51 پیراز پہ مبنی ہے، 51 پیراز ہیں اس کے اندر، 31 صفحات پہ ہے، اور کیٹیگوریکلی ایک ایک انسیڈنٹ ڈیٹیل سے بیان کرتے ہوئے چارج کرتی ہے اس گروہ کے سرغنہ شہباز شریف صاحب، ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز اور باقی جو لوگ مفرور ہیں، وہ جب آئیں گے تو ان کو چارج شیٹ کیا جائے گا۔ اس چارج شیٹ کے مطابق اس نیب کے ریفرنس میں ٹوٹل 16 ملزمان ہیں۔ ان 16 ملزمان میں سے 4 ملزمان آلریڈی اشتہاری پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں، جو کہ مفرور ہیں، جس میں سے سب سے اول سلیمان شہباز ہیں جو لندن میں آپ کو پتہ ہے تشریف فرما ہیں۔ اس کے ساتھ علی احمد ہیں، یہ وہ کردار تھا جو 10 سال تک آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر تنخواہ لے کے شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا رہا اور ابھی مفرور ہے، اور اس کو ڈائریکٹر کا عہدہ شہباز شریف صاحب کے سیکریٹریٹ میں خود شہباز شریف صاحب نے دیا ہوا تھا، اور یہ خود ان کے لیے منی لانڈرنگ میں ملوث تھا۔ یہ چارج شیٹ کا حصہ ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی نثار گل، وہ پابند سلاسل ہے اور اس کو بھی چارج کیا گیا ہے۔ دوسرے 2 مفرور اشتہاری جو ہیں، ایک طاہر نقوی ہے جو شریف گروپ آف کمپنیز کا اسسٹنٹ مینیجر ہے، یہ ہماری اطلاع کے مطابق شاید دبئی میں ہے، اس کے لیے بھی میری اطلاع کے مطابق نیب پرسو کر رہی ہے اس کو واپس لانے کے لیے، اور ایک ان کے داماد ہیں ہارون یوسف، وہ بھی اشتہاری ڈکلیئر ہو چکے ہیں۔ نصرت شہباز صاحبہ کی اشتہاری ڈکلیئر ہونے کی کارروائی ابھی جاری ہے۔ جو ریفرنس کا خلاصہ میں اگر آپ کو بیان کروں تو جو چارج شیٹ آج کی گئی ہے، اس میں آمدن سے زائد اثاثے بنانے، منی لانڈرنگ اور کرپشن، میں اس پہ تھوڑی دیر میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ کرپشن کی بھی اس کے اوپر اسپیسیفک ہے، کہ جو شہباز شریف صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک دھیلے کی کرپشن نہیں ہے۔ یہ اس کا طریقہ واردات اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ 7.3 ارب روپے کا یہ ریفرنس ہے۔ طریقہ واردات میں ٹی ٹیز کے تھرو، میں عرض کرتا چلوں، ٹی ٹی خود ایک لیجیٹمیٹ چیز ہے، ٹیلی گرافک ٹرانسفر ہے، پیسہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اس کو ٹیلی گرافک ٹرانسفرز کہتے ہیں، ٹی ٹی کہتے ہیں۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اِل گاٹن پیسہ فراڈ کے تھرو اس میڈیم کو استعمال کرنا منی لانڈرنگ کہلاتا ہے، اور یہ الزام ہے شہباز شریف صاحب کے اوپر۔ اس میں ان کی فرنٹ کمپنیز کو بھی لسٹ کیا گیا ہے، جن فرنٹ کمپنیز کے اندر نثار ٹریڈنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا نثار ٹریڈنگ وہی کمپنی ہے جس کے اندر راشد کرامت جو پی این ہے ان کے گروپ میں، اس کے نام کے اوپر یہ کمپنی ہے، اور اس کے اندر اس کمپنی کو ایز فرنٹ کمپنی استعمال کیا گیا۔ مشتاق اینڈ کو ایک کمپنی ہے مشتاق چینی کے نام سے، یہ مشتاق صاحب جو ہیں وہ اپروور بن چکے ہیں ان کے خلاف، اور اپنا گناہ قبول کر چکے ہیں along with his son، ان کا جو بیٹا ہے یاسر مشتاق، یہ 2 اپروور ہیں اس کیس میں، جنہوں نے یہ نہ صرف بیان دیا ہے کہ یہ تمام ان کے اس کمپنی کے اندر، یہ مشتاق چینی کا اپنا بھی کاروبار ہے، لیکن مشتاق اینڈ کو کے نام سے ایک جو کمپنی اسپیسیفک بنائی گئی تھی، وہ صرف شہباز شریف فیملی کے لیے فرنٹ کمپنی کے طور پہ استعمال کی جاتی تھی، اور اس کے اندر سے پیسے کو باہر سے ٹیٹیاں منگا کے پھر ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا اس خاندان کو۔ اس کے علاوہ گڈ نیچر کمپنی ہے جو کہ نثار گل اور علی احمد کی ہے، ان کے کارستانیاں بھی آپ کے علم میں ہیں کہ کس طرح سے سی ایم سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے ان کمپنیز کے اندر کک بیکس اینڈ کمیشنز کے پیسے وصول کیے جاتے تھے، اور پھر انہی کو راؤٹ کر کے کیش وڈرال اور تھرڈ پارٹی کے پیمنٹس کے راؤٹ کر کے
اسی خاندان کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے تھے یا ان کے بزنسز کے اندر انجیکٹ کیے جاتے تھے جہاں سے منی لانڈرنگ ہوتی تھی۔ چوتھی کمپنی ہے وقار ٹریڈنگ کے نام سے، جو طاہر نقوی کے نام پہ رجسٹر ہے، وہ بھی فرنٹ کمپنی ہے، یہ بھی اس فرد جرم کا حصہ ہے۔ جو اپروورز ہیں جن میں آپ کو بتا چکا ہوں اس ریفرنس کے اندر، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو فرد جرم میں بھی آئی ہے کہ 2 اپروور تو ہیں، مشتاق چینی والا اور اس کا بیٹا یاسر مشتاق، جو یہ قبول کر چکے ہیں کہ ہم یہ تمام جو پیسہ ہمارے اس اکاؤنٹ میں وصول ہوتا تھا وہ ہم ان کی ایما پہ انہی کے لیے وصول کرتے تھے اور آگے ان کو ٹرانسمٹ کر دیتے تھے، اور ٹیکس کے ڈاکومنٹس کو فراڈ کرنے کے لیے اس کے اندر ایک فیک لون کریٹ کیا گیا کہ جیسے میں آپ کو لون دے رہا ہوں، جبکہ یہ پیسہ اصل میں تھا بھی ان کا، اس کو صرف راؤٹ کر کے وائٹ کرنے کے لیے ان کے کمپنی کو استعمال کیا گیا۔ دوسرے جو بڑے امپورٹنٹ اپروورز ہیں، ایک ہے شاہد محمود اور دوسرا ہے آفتاب۔ ان کا کردار اس لیے بڑا ضروری ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے اس کیس کے اندر کہ شاہد محمود اور آفتاب وہ منی چینجنگ کمپنی چلاتے تھے۔ شاہد محمود پاکستان میں چلاتا تھا اور آفتاب برطانیہ میں منی چینج کمپنی تھی، ایکسچینج کمپنی تھی جس کا مالک تھا۔ یہاں سے ایک اور کو ایکیوزڈ ہے قاسم قیوم کے ذریعے یہاں سے پیسہ کیش دیا جاتا تھا اور اس کو پھر ٹی ٹی کی صورت میں وصول کیا جاتا تھا، یعنی کہ پوری چین اس ریفرنس میں فرد جرم میں آپ دیکھیں گے 31 صفحات پہ آپ کو ملے گی کس طرح پیسہ یہاں کیش کی صورت میں دیا جاتا تھا اور وہ پھر اگلے دن آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ کے گر جاتا تھا لنڈن سے، اور لنڈن سے جو شخص اس پیسے کو گراتا تھا وہ اپروور بن چکا ہے، اس کا نام آفتاب ہے، نیب کی حراست ابھی تو اس کی جوڈیشل میں ہے لیکن وہ اپروور ہے اور اپنا تمام جرم قبول کر چکا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس کیس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ایویڈنس کے حساب سے مضبوط ہے کہ ہر اپروور صرف محض زبانی بیان نہیں دے رہا، اس کے اپروور بننے کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ پیسے بیچتا تھا یا میرا اکاؤنٹ استعمال ہوتا تھا تو اس پورے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل، اس اکاؤنٹ کے اندر ٹرانزیکشنز، کون سی ڈیٹ ہے، ڈیٹ میچ کی گئی ہیں، ای میلز ہیں، وہ تمام چیزیں ایویڈنس کی صورت میں اس ریفرنس کا حصہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں بہت زیادہ اعتراض رہتا ہے شہباز شریف صاحب کو جی کہ ہمارے خاندان کی خواتین، ہمیں بالکل آج بھی احترام ہے اور ہم بھی کرتے ہیں اور میرا خیال ہے پروسیکیوشن کی طرف سے بھی ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئرسو چیز نہیں کی گئی، لیکن حضرت یہ غلطی آپ نے کی ہے، آپ نے اپنے گھر کی خواتین کے نام کے اوپر ٹرانزیکشنز کیوں کی؟ اب نصرت شہباز صاحبہ کے نام کے اندر جو 147 ملین کی ٹی ٹیز آئی ہوئی ہیں اور ساری جعلی ٹی ٹیز ہیں، کیونکہ یہ ٹی ٹیز دیکھیے ان تمام ٹی ٹیز سے کیا گیا، ایک تو جو الزام ہے وہ چارج شیٹ کے اندر واضح ہے کہ جو سی ایم ہاؤس، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کور بھی کیا ہوگا، جو ان کا کیمپ آفس اور سی ایم ہاؤس تھا 87H 97H 2 پلاٹوں کو ملا کے، اس کی خرید اور اس کی تزئین و آرائش جو اپنے اکاؤنٹ سے دکھا کے کی گئی وہ اصل ان ٹی ٹیوں سے کی گئی، اور بھیجنے والے کون تھے؟ منظور پاپڑ والا جیسے لوگ۔ اب منظور پاپڑ والا پنڈ دادر خان میں پاپڑ بیچتا ہے، وہ شخص کس طرح سے ملینز آف ڈالرز بھیج رہا ہے اس خاندان کو؟ کوئی پیسے نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، کوئی حمزہ کے آ رہے ہیں، کوئی حسین اس کے سلمان کے اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، یہ ہیں وہ سارے لوگ جو ان کو ٹی ٹیز بیچتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے اپنی جو بلٹ پروف گاڑی بڑی مشہور، وہ گرین کلر کی لینڈ کروزر ہے، اس کے پیسے بھی انہی ٹی ٹیوں سے ادا کیے ہیں۔ پھر انہی جو کمپنیز میں سے پیسے ان کو آئے ہوئے ہیں، اسی سے وہ وسپرنگ پائن اور دیگر جو DHA کی چیزیں خرید کے انہوں نے اپنی بیگم کو تحفتاً دی، اس کے لیے بھی اپنا کوئی سورس نہیں ہے، وہ بھی فرد جرم میں عائد کیا گیا ہے کہ یہ آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کیونکہ یہ پیسہ آپ نے بیسیکلی ان کمپنیز کی مد میں سے لیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے جس فرد جرم سے بڑی زائد ہوتی ہے کہ سن 2008 کے بعد شہباز شریف فیملی کی تمام لگائی گئی ملز، فیکٹریز، چاہے وہ فیڈ ملز ہیں، ملک کی دودھ کی کارخانے ہیں، کوئی بھی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام اسی منی لانڈرنگ کے پیسے سے قائم کی گئی۔ اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، آپ نے کریڈٹ لائنز لی، لونز لیے، لیکن اس کے لیے جو انیشل سیڈ منی ہے وہ انہی ٹی ٹیوں کا شاخسانہ ہے جو ڈکلیئر ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں کہ کلیئر منی لانڈرنگ ہے، بیکاز آپ نے اپنا لوٹا ہوا دن راؤٹ کر کے بینکنگ سسٹم میں سے سفید کیا ہے۔
یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں، یہ ثابت کس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کو 70 سے زائد لوگ ہیں جنہوں نے ٹیٹیاں بھیجی ہیں، لیکن ہر شخص کی پروفائل جو ہے یا وہ منظور پاپڑ والے جیسی ہے یا محبوب احمد پھیری والے جیسی ہے. کسی شخص کی بھی نہ مالی حیثیت ہے کہ وہ اتنا پیسہ آپ کو دے سکتا تھا، نہ وہ فزیکلی ان ممالک میں موجود تھا جہاں سے وہ پیسہ آیا. تو اس لیے یہ پورا فراڈ ثابت ہوتا ہے، اور ان تمام لوگوں کو ایز وٹنس پروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ وہ غریب آدمی خود آگے بتاتا ہے کہ جی میں تو اپنا ایک مہینے کا شاید بجلی کا بل نہ دے سکوں، تو میں ان کو 2-2 ملین 3-3 ملین ایک شخص کے حصے میں ڈالرز کی صورت میں آتا ہے، جو کہ برطانیہ، کینیڈا، UAE، چائنا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ پیسے ٹیٹیز کی صورت میں آ رہے ہیں. ان ملکوں کا تو ہم نے نام نہیں سنا، اور وہاں سے ہمارے نام سے پیسے بھیجے جا رہے ہیں. اب اس میں دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ اس تمام چیز کے باوجود 51 پیراز کی چارج شیٹ ہے، 31 صفحات پہ مبنی ہے. اور مجھے انتہائی حیرت ہوئی، اتنا سیزن پولیٹیشین، دونوں باپ بیٹا کا آج کورٹ کے اندر کیا اس کا جواب تھا. انہوں نے کوئی 8-9 لائنیں جو پہلے سے تیار کر کے لائی ہوئی تھی وہی دی. اور وہ لائنیں کیا تھی؟ ابا جان نے کہا کہ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں. الزام آپ پہ کیا ہے؟ 51 پیراز ہیں آپ کے اوپر چارج شیٹ کے، فرد جرم عائد ہو رہی ہے اسپیسیفک. آپ کا جواب کیا آتا ہے کہ میں لیڈر آف اپوزیشن ہوں، میں نے بڑی خدمت کی ہے. ایک بھی اسپیسیفک ڈینائل نہیں ہے. یہی جواب بیٹے نے دہرایا ہے. جس دن سے یہ کیس بنا ہے، جس دن سے یہ حقائق سامنے آ رہے ہیں، مجھے ایک دن بتا دیجئے کہ شہباز شریف یا سلمان شہباز یا حمزہ شہباز، تینوں میں سے کسی ایک نے بھی کوئی اسپیسیفک جواب دیا ہو. ماسوائے میں یہاں پہ ذکر ضروری کرنا سمجھوں گا، ایک پروگرام کے اندر ایک دن سلمان شہباز سال پہلے آئے بھی تھے، اور انہوں نے شاید وہ شاہ زیب کا پروگرام تھا، اس کے اندر آ کے فرمایا بھی تھا کہ میں منظور کو نہیں جانتا، منظور کو، پاپڑ والے کو نہیں جانتا یہ شخص کون ہے. تو ان کو کنفرنٹ کیا گیا تھا. ایک فارم ہوتا ہے بینک کا، جب آپ ٹی ٹی وصول کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک فارم سائن کرنا پڑتا ہے، جو کہ آپ نے پرسنلی سائن کرتے ہیں کہ جو ٹی ٹی بھیجنے والا شخص ہے اس سے میرا تعلق کیا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر اپنا تعلق لکھا ہوا ہے اور آپ نے دستخط کیے ہوئے. اس دن کے بعد سے پھر کوئی اسپیسیفک جواب نہیں آیا، نوئنگ ویری ویل کہ اس کے اندر کتنا شدید قسم کا ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. جواب صرف کیا ہے؟ جس دن سے یہ کام شروع ہوا ہے میری کمر میں درد ہے، مجھے APC کے اندر لے جاتے ہیں، مجھے جیل میں کرسی نہیں دی. بابا یہ وہی جیلیں ہیں جو پچھلے 30 سالوں میں آپ نے بنائی ہیں. ہم تو 2 سالوں میں نہیں کچھ بنا سکے آپ کے لیے نئی جیلیں. ہمیں اگر پتہ ہوتا کہ یہ جیلیں بھرنے والی ہیں تو ہم آپ کے لیے نئی عالیشان جیلیں کنسٹرکٹ کراتے. وہ آپ کوئی پابلو اسکوبار ہیں آپ کے لیے کوئی اسپیشل جیل ہم یہاں بنوا دیں؟ یہ وہی جیلیں ہیں جو آپ نے بنائی تھی، جو چھوڑ کے گئے ہیں. یہ وہی اسپتال ہیں جو آپ چھوڑ کے گئے ہیں. انہی کے اندر آپ کا علاج ہونا ہے، انہی جیلوں میں آپ نے جانا ہے. آپ جب اقتدار میں ہوتے ہیں نہ آپ کو کمر میں درد ہوتی ہے، نہ آپ کو کسی چیز میں اعتراض ہوتا ہے، آپ اتنے زیادہ پروٹوکول میں جاتے ہیں، لیکن ایک دفعہ جب آپ کو پروسیس کو فالو کرنا پڑتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ سارا ڈیفلیکشن کی چیزیں ہیں، یہ ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اصل مدعے کا جواب نہیں ہے. میں صرف آپ سے 3 ان کے جو فرد جرم عائد ہوئی ہیں یہ کلازز آپ ضرور دیکھیے گا. ایک دیکھیے کہ اس کے اندر پیرا 2 میں ان کو چارج کیا گیا ہے دیٹ یو اکیوز میاں محمد شہباز شریف بینگ ہولڈر آف پبلک آفس سنس 1990 ٹل 2018. وہ کافی چلتا ہے، سارے نام دیے گئے ہیں. ایکوائرڈ اینڈ ایکیومولیٹڈ ایسٹس ورتھ ₹6122 ملین، جو کہ جن کی پریزنٹ ویلیو 7.3 بلین بنتی ہے، وچ آر ڈسپروپورشنیٹ ٹو نون سورسز آف انکم، thus committed the offence of corruption and corrupt practices as defined under section 9A5. تو یہ پہلا چارج ہے آپ کے اوپر ایز پر پیرا 2 فرد جرم کا کہ آپ نے ایسٹس بیان نون سورس بنائے ہیں 7.3 ارب کے. شہباز شریف صاحب آپ مین اکیوزڈ ہیں، آپ کے ساتھ ایڈنگ اینڈ ابیٹنگ میں جن لوگوں نے آپ کی معاونت کی ہے اس میں معذرت کے ساتھ مسز نصرت شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، رابعہ عمران، جویریہ علی، ہارون یوسف عزیز، نثار احمد، علی احمد خان، سید محمد طاہر نقوی، قاسم قیوم، راشد کرامت، مسرور انور، محمد عثمان، فضل داد عباسی، شعیب قمر، مشتاق ناؤ اپروور،
یاسر مشتاق ناؤ اپروور، شاہد رفیق ناؤ اپروور، آفتاب محمود ناؤ اپروور. یہ ہے پیرا 2 کے مطابق ایک آپ کے اوپر فردِ جرم. دوسری ہے آپ کے اوپر کہ ان آرڈر ٹو لانڈر، دس از ویری امپورٹنٹ، ان آرڈر ٹو لانڈر دی ایسٹس آف ڈسپروپورشنیٹ ٹو دی نون سورسز آف انکم اینڈ ٹو کنسیل دی اوریجن آف 6.1 بلین یو محمد شہباز شریف اینڈ ود ایڈ آف، پھر وہ تمام لوگوں کے نام ہیں. created bogus transactions of fictitious foreign remittances, fake loans and undeclared Benami companies, thus also committed the offence of money laundering as defined under Section 3 of Anti-Money Laundering Act 2010. اس فرد جرم میں یہ ہے منی لانڈرنگ کا سیکشن 3، جو آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دن پہلے فیٹف کی لیجسلیشن میں جو یہ NRO مانگ رہے تھے، وہ یہ مانگ رہے تھے کہ جو سیکشن 3 ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ عاملہ کا، اس کو نیب کی دسترس میں سے نکال دیا جائے. یہ تھا وہ NRO وہ جو مانگ رہے تھے. اگر اس وقت حکومت جس کو یہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے، ہم ان کی بات مانتے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آج شہباز شریف صاحب کے اوپر یہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ تو پھر نیب کا آفینس ہی نہیں بننا تھا. جبکہ جب یہ نیگوسیشن ہو رہی تھی تو میں نے ان سے اور جو دوسرے ان کے حواری ہیں پیپلز پارٹی والوں سے، میں نے ان سے بڑا ایک معصومانہ سوال کیا تھا کہ دیکھیے جی عاملہ تو 2010 میں بنا، 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، آپ ان کے حواری تھے، آپ نے اس کے اندر نیب کو پاور دی ہوئی ہے کہ وہ منی لانڈرنگ میں چیلنج کرے. تو اس کے اوپر ان کا بھی بڑا معصومانہ جواب تھا جی کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. تو اب ہم سے غلطی ہوئی تو آپ ہم سے وہ غلطیاں سدھارنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ ان کے NRO کے لیے وہ جو چیز مانگی تھی. تیسری جو شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں اس کا جواب پیرا 4 میں ہے، جو ان کے اوپر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ کرپشن میں نے نہیں کی. اس میں لکھا ہوا ہے that while acquiring assets through unknown sources in a Benami bank account held in the name of co-accused Rashid Karamat, title as Mrs. Nisar Trading Concern, bearing number so and so, یہ پیکو روڈ پہ سلک بینک میں ہے. You accused Mia Muhammad Shehbaz Sharif and accused Muhammad Hamza Shehbaz Sharif with active aid, assistance, abetment and facilitation of your co-accused Rashid Karamat obtained illegal pecuniary benefit of rupees 55 million through dishonest means by receiving party funds in an unauthorized Benami bank account. You accused Mia Muhammad Shehbaz Sharif and Hamza Shehbaz Sharif with active and یہ اس میں سے 10 ملین ڈرا کیے and then these were paid into your account. Therefore, you have committed the offence under Section 9A4 of National Accountability Ordinance 1999. اب تو آپ کو اسپیسیفک آپ کی فرد جرم کے اندر سیدھا آپ کی جو آپ نے کمیشنز اور کک بیک وصول کیے ہیں وہ بھی آ گئی ہے. تو ایک ہی ریفرنس کے اندر آپ کو آپ کی تینوں جو خواہشات تھی وہ پوری کر دی گئی ہیں. آج فرد جرم عائد ہو گئی ہے. ہماری تو دیکھیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم کیا ہے کہ یہ تمام مقدمات نیب کے ڈے ٹو ڈے چلنے چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بڑھانے کے لیے جو اپروول ہے وہ بھی دے دیا ہے، گرانٹ بھی دے دی ہے. ہم پوری طریقے سے جو پروسیس آف ڈیو پروسیس ہے جسٹس کا، اس کو اسسٹ کرنے کے لیے اپنی پولیٹیکل ول دکھا رہے ہیں. بیکاز پاکستان تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ ملا ہے احتساب کے لیے، وہ پولیٹیکل ول یہی ہے کہ آپ انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں ان اداروں کا جو احتساب کر رہے ہیں، وہ اپنا آزادی کے ساتھ کام کریں. آپ کے ملک میں ایڈورسوریل سسٹم ہے، ایکیوز کو پورا رائٹ حاصل ہے. وہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہ آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ یہ اپلیکیشنیں دیں گے، اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کریں گے. کبھی ایک کی کمر میں درد ہوگا، کبھی دوسرے کی کمر میں درد ہوگا، کبھی ایک ہیئرنگ کی ڈیٹ لیں گے، دوسری دیں گے، لیکن اس اسپیسیفک کیس کے اندر ان کو جواب دینا ہوگا. تو یہ ایک بڑا ہسٹورک دن ہے. انشاءاللہ آج میرے خیال ہے شاید خاقان عباسی کے اوپر بھی فرد جرم عائد ہونا تھا، انہوں نے کچھ اعتراضات اٹھائے، ان کے کتھے چٹھے بھی آپ کو اس فرد جرم میں صاف نظر آ جائیں گے. جو خادم اعلیٰ نے اس ملک کو پچھلے 10 سال میں تواتر سے لوٹا اور اس میں اپنے ذاتی اثاثوں میں جو اضافہ کیا، وہ سارا کا سارا کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے تھا. یہ فرد جرم ان پہ عائد ہو چکی ہے. میرا ان کو ایک مشورہ بھی ہے. میں آج چیک کر رہا تھا کہ دیکھیے شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ بھی یہ ڈنڈی ماری ہوئی ہے کہ خود تو انہوں نے اپنے لیے بڑا ایک سینئر وکیل رکھا ہوا ہے. حمزہ بیچارے کو مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک کوئی جونیئر وکیل دے دی ہے.
تو خیر اگر حمزہ صاحب چونکہ لیڈر آف اپوزیشن ہے پنجاب میں، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو وکیل کے لیے کسی اسسٹنس کی ضرورت ہے، تو لیگل ایڈ کا تو ہم نے ویسے بھی فیڈرل گورنمنٹ نے تو ایک کیا بھی ہے کہ اچھی لیگل ایڈ ملنی چاہیے، تو ان کو لیگل ایڈ بھی دی جا سکتی ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کے اوپر اس وقت 31 صفحات پہ مبنی 51 پیراز کے اوپر اسپیسیفک فرد جرم عائد ہو چکا ہے. برائے مہربانی ان کا جواب دیں. کمر درد، یہ درد، وہ درد، کبھی کہتے ہیں کوئی بھیس بدل لیتا ہے، کبھی آپ کے کمرے میں چوہے آ جاتے ہیں، مطلب ہر طرح کی آپ بات کرتے ہیں. آج تک آپ نے کسی بھی اسپیسیفک چیز کا جواب نہیں دیا جو آپ کے اوپر. آپ تو دیکھنا فرد جرم عائد لگ گئی. اب یہ فرد جرم شہزاد اکبر نے تو نہیں لگائی نا، یہ فرد جرم تو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو بھی وہاں جج صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے لگائی ہے. ایک پروسیکیوشن کی ٹیم ہے، پروسیکیوٹ کر رہی ہے، آپ کے وکلاء موجود ہیں. اسپیسیفک چیزیں ہیں. مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اوپر آ کے میڈیا میں بولنے کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے وہ جو کرائے کے لوگ ہیں جن کو آپ نے خود یہاں پہلے 50,000 ماہانہ پہ رکھا ہوا تھا، پھر ان کی 2.5 لاکھ روپے تنخواہ کر دی، وہ ہر ہیئرنگ کے باہر جب آ کے بولتے ہیں تو جتنا بھی وہ آ کے بولیں گے تو ان کے جواب میں آ کے ضرور آپ لوگوں کو انفارم کرتا رہوں گا کہ آج کی پروسیڈنگ میں کیا ہوا، اس پروسیڈنگ میں کیا چیزیں تھیں. سر دیکھیے، فرد جرم عائد ہونا، کیونکہ فرد جرم آپ پہلے کیس بنا کے جاتے ہیں. دو چیزیں ہیں. ایک تو جو نیب کی اریسٹ کے اوپر بھی بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نیب کا جو اریسٹ ہے وہ سب سے زیادہ اس کے اوپر اسکروٹنی ہے، کیونکہ نیب کے اریسٹ کے بعد آپ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج کے پاس پیش ہوتے ہیں جو پورا آپ کا گراؤنڈز آف اریسٹ دیکھتا ہے. ان گراؤنڈز آف اریسٹ کے اوپر آپ کے اوپر ایلیگیشن دیکھی جاتی ہے. اسی طرح سے فرد جرم عائد کرنے سے پہلے اس ریفرنس کی کوئی ویلیو دیکھی جاتی ہے. اس ریفرنس کی ویلیو کے اوپر بیٹھ کے فرد جرم کی جو تحریر ہوتی ہے وہ کورٹ کرتی ہے، وہ کورٹ کی طرف سے عائد ہوتا ہے. یہ کورٹ نے ان کے اوپر فرد جرم عائد کیا ہے. کورٹ نے پورا ایویڈنس دیکھا ہے اور ایویڈنس دیکھنے کے بعد آپ کے اوپر فرد جرم عائد کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس لیے بھی بڑا ایک امپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ اس کے بعد ان کا ٹرائل اب شروع ہو گیا ہے. آپ کا اگر دامن صاف ہے تو یہ آپ کی طرف سے ریکویسٹ آنی چاہیے ڈے ٹو ڈے ٹرائل کی، اور آپ کو رکھنا نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ جتنا ایویڈنس پریزنٹ ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کراس ایگزامن کریں. اس ایویڈنس کو اگر آپ ثابت کر دیں کہ وہ غلط ہے یا کم ہے تو آپ کو سزا نہیں ہوگی. لیکن یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ اس لیے ہے کہ جتنے ہیلے بہانے تھے، جتنی مفروریاں تھیں، ان سب کو اسائڈ کر کے، کیونکہ پروسیس میں آپ کو سب کے کیسز الگ کرنے پڑتے ہیں، تو دو جو اس وقت مین ملزمان ہیں ان کی حد تک اب مقدمہ چلے گا اور جلد انشاءاللہ کنکلوڈ ہوگا. چلے آپ پہلے کر لیں پھر آپ کو. وہ فواد چودھری صاحب نے بتائی تھی. وہ معاملہ گورنمنٹ نے بتائی. اچھا، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کیا کووڈ کی وجہ سے میاں نواز شریف کو واپس لانے میں تاخیر ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے، جو نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے ہم نے کمیونیکیشن کا سلسلہ ہے برطانوی حکومت کے ساتھ، اور آلموسٹ ڈیلی بنیاد پہ ہے. چونکہ وہ میڈیا میں کافی آ بھی چکا ہے، تو جو لاسٹ اس میں کمیونیکیشن ہوئی تھی وہ میری طرف سے برطانوی ہوم سیکرٹری کی تھی، جس میں ہم نے ان کو ڈپورٹ کرنے کا بھی کہا. اس میں دیکھیے دو ہمارے پاس آپشنز ہیں، ایک ہے ایکسٹریڈیشن کا پروسیس اور ایک ڈپورٹ کرنے کا. اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ ہے اور وہ کچھ قوانین اور حقائق کے اوپر مبنی ہے. نواز شریف صاحب برطانیہ میں اس وقت وزٹ ویزا کے اوپر ہیں. برطانیہ کے اپنے قانون کے مطابق وزٹ ویزا کے اوپر آئے ہوئے شخص کے کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اگر وہ اس کو وائلیٹ کرتا ہے تو وزٹ ویزا کینسل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ایک عام شہری کے ساتھ ہوتا ہے. آپ بھی جائیں، میں بھی جاؤں، اگر میں کوئی بھی وہاں وائلیشن کرتا ہوں یا میں نے کوئی بھی ایسی میری سرکمسٹانسز میں چینج آتے ہیں تو ویزا کینسل بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو ڈپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اسی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے برطانوی حکومت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی جو ڈیو پروسیس کمپلیٹ ہونے کے بعد ایکسٹریڈیشن کی اوپر بھی کام کریں گے. جو وزٹ ویزا کی ایک اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ ایک تواتر میں ایک لینتھ میں 6 ماہ سے زائد نہیں رہ سکتے. نواز شریف صاحب کی جو پچھلے 6 ماہ کے بعد کی ایکسٹینشن ہے وہ کووڈ کی وجہ سے وہ ایکسٹینشن ہوئی تھی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے جو کہ فلائٹس بند تھی تو برطانیہ میں اس رول کو 1 ٹائم ایگزمپشن دی گئی اور 6 ماہ کی ایکسٹینشن دی گئی. وہ ایکسٹینشن بھی شاید اس ماہ اختتام پذیر ہو رہی ہے.
تو ہم برطانوی حکام سے رابطے میں ہیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے. یہ تو اس میں ویسے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ طور پہ اس وقت مفرور ہیں، اور ان کو واپس لانے کے لیے وہی طریقہ کار کیا جائے گا جو کسی بھی مجرم کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا کیس باقی سب لوگوں سے اس لیے مختلف ہے کہ یہ ملزم نہیں ہیں، یہ مجرم ہیں. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈیٹ میں کوئی نہیں دے سکتا، لیکن انشاءاللہ اس کے اوپر جلد برطانوی حکام ہمیں آفیشلی جب اس پہ کرسپونڈ کرتے ہیں تو پھر ہم بتاتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف اس طرح کے کیسز بنتے ہیں تو بعد میں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی بارگیننگ ہوتی ہے، پولیٹیکل بارگیننگ ہوتی ہے، اور اس میں ریلیف جو ہے جو پروسیکیوشن ہے اس میں اپنے طور پر دیتی ہے. آپ کس قدر پر یقین ہیں کہ آپ کی جتنی یہ محنت ہے، آپ اتنے کیسز جو کھڑے کیے ہیں، اس پر کسی وقت کوئی بارگیننگ نہ ہو؟ یہ تو آپ نے بڑی اس قوم کی وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا، بلکہ مجھے اس وقت شاید ہنسی بھی آ رہی تھی کہ جب شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز شکایت کر رہے تھے کہ ان کو اے پی سی میں لے جایا جاتا ہے. تو جب یہ اقتدار میں تھے اور احتساب کمیشن بنا ہوا تھا تو یہی حال کچھ آصف زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جب این آر او آیا تو اس این آر او میں ان کے تمام کیسز بڑے اسٹرانگ ایویڈنشلی میں سمجھتا ہوں، میں نے ان کیسز کے اوپر کام کیا ہوا ہے، میں اس وقت پروسیکیوٹر تھا. بڑے اسٹرانگ کیسز تھے، اور آپ سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت کی پولیٹیکل مجبوریوں کے باعث ان میں این آر او کر دیا گیا، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے گواہ ہی اپنی گواہیاں بدل گئے. لیکن اس وقت سے اور اس وقت سے جو مجھے یقین ہے کہ جو ڈفرینٹ چیز ہے وہ ہے عمران خان. دیکھیے، پرائم منسٹر عمران خان کبھی بھی کسی صورت بھی انہوں نے تو اعلانیہ پبلکلی یہ کمٹ کیا ہوا ہے اپنے ووٹر کے ساتھ، اپنی عوام کے ساتھ، کہ کچھ ہو جائے میں کسی صورت این آر او نہیں دوں گا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوششیں نہیں کی گئی، یہ فیٹف والی مثال آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے اسلام آباد بیٹھ کے ان کی جو این آر او کا ڈاکومنٹ تھا وہ سب کو دکھا دیا تھا، جو انہوں نے نیب کے قانون کے اندر 36 کے 37 دفعات کے اندر 34 ترامیم کروانا چاہ رہے تھے. وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھے کہ آپ اگر وہ ترامیم کر دیتے تو یہ جتنی محنت میں نے کیا اس میں محنت کی ہے، اس میں تو انویسٹیگیٹرز نے محنت کی ہے، اداروں نے محنت کی ہے، ان کی محنت ایک منٹ میں رائے کہاں جاتی، کیونکہ اس امینڈمنٹس کے مطابق یہ چیزیں جرم ہی نہیں تھی. ان امینڈمنٹس کے مطابق ایک زور آور پولیٹیشین صاحب حیثیت کوئی بھی جرم کر لے جرم نہیں تھا، وہ نیب کی دسترس میں نہیں تھا. اس کو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کوئی ٹیکس اویژن کا بنا دیں، 4 روپے فائن کر دیں، وہ دے دے گا. آپ کو پتہ نہیں یہ فائن بھی خود جیب سے نہیں دیتے، کسی ورکر کے اوپر ہی بیچارے کے اوپر یہ نزلہ گرتا ہے. تو اگر یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوا تو مجھے اپنی قیادت پہ یقین ہے کہ وہ کسی صورت اس کو نہیں ہونے دے گی. تب بھی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، تب چودھری شجاعت ملک کے وزیر اعظم تھے اور بعد میں ان کی حیثیت اسی طرح کی تھی، وہ بھی کہتے تھے کہ نہ ڈیل دیں گے، نہ ڈیل کریں گے، نہ ڈھیل دیں گے. لیکن این آر او جنرل پرویز مشرف نے دے دیا تھا. آپ کا خیال ہے کہ یہ اب جو حساب کا عمل ہے وہ ایک ہی جگہ سے انیشیٹ بھی ہو رہا ہے اور بندے کے انجام تک بھی پہنچے گا؟ جی بالکل. دیکھیے، 2 چیزیں ہیں. ایک تو چودھری صاحب اس وقت ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اللہ ان کی صحت اچھی کرے. بڑا ڈفرینٹ ہے جو بات عمران خان صاحب کہتے ہیں یا کوئی بھی اور لیڈر کہتا ہے. اور دوسرا ہے کہ اس وقت مشرف صاحب جو تھے وہ ڈائریکٹلی ان کمانڈ اینڈ کنٹرول تھے، پریزیڈنٹ تھے، ان کی حکومت تھی، تو وہ شاید این آر او دے بھی سکتے تھے. اس وقت حکومت عمران خان کی ہے. جب تک عمران خان صاحب ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور وقت دیکھے گا کہ وہ دوبارہ بھی آئیں گے، تو ان کے ہوتے ہوئے تو ان کو این آر او نہیں ملتا، یہ روتے ہی رہیں گے. وہ تو مجھے پوری یقین. لندن جانا بھی کہا جاتا ہے کہ کسی انڈرسٹینڈنگ سے ہی گئے ہیں، یہ آپ کی حکومت میں منظر ہوا ہے، کسی نے بھیجا تو ہے نا؟ دیکھیے، وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ گئے. کسی نے بھیجا، کس نے کیا بھیجا، لاہور ہائی کورٹ سے ان کو اجازت ملی، انڈر ٹیکنگ دی گئی، انڈر ٹیکنگ کے اوپر گئے. اب وہ شخص جو ہے اس نے اس قوم کو کتنی دفعہ دھوکہ دیا ہے، اب اس کے دھوکے کو میرا خیال ہے کسی اور کے اوپر نہ ڈالا جائے. کیا دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ جس کیس کی آج آپ بات کر رہے ہیں اس کو منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے گا آپ کے اپنے تجربے کی روشنی میں؟ کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ بہت جلد کوئی نیشنل گورنمنٹ یا کوئی ایسی گورنمنٹ ممکنہ طور پر آ سکتی ہے جس کے اندر پی ٹی آئی مائنس یا عمران خان نہیں ہوں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک عمران خان
نہیں عمران خان موجود ہیں کوئی NRO نہیں ملے گا. اگر عمران خان کسی سینیریو میں نہیں ہوتے یہ کیس انڈر ٹرائل ہوتے ہیں تو ماضی کی طرح پھر ان کے لیے ایک موقع موجود نہیں ہوگا. دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو اس اسپیسیفک کیس میں اگر آپ پوچھیں تو شہباز شریف کے کسی بھی وقت وزیر اعظم بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے؟ بڑے بھائی جی نواز شریف صاحب. انہوں نے تو کبھی نہیں ان کو نہیں بننے دینا وزیر اعظم. تو یہ کیس ہو یا نہ ہو شہباز شریف صاحب تو کچھ نہیں بننے جا رہے. جہاں تک کیس کی بات ہے اس کا پولیٹیکل سیناریو سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیس میں اگر آپ وٹنسز کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایویڈنس کے والیوم کو سامنے رکھیں تو میرے خیال میں اگر یہ بہت سپیڈیلی پروڈیوس ہو تو 4-6 مہینوں میں کنکلوڈ ہو سکتا ہے. اور اس کی کنکلوژن کے بعد ظاہری بات ہے ان کے پاس اپیل وغیرہ کا بھی پروسیس ہوگا. اور یہ شہباز شریف کے کارناموں میں واحد کیس نہیں ہے. اس کے علاوہ 5-7 کیسز اور بھی ہیں جن میں سے ایک وہ جو رمضان شوگر مل والا ہے وہ چل رہا ہے. 28 ارب روپے کا تو ابھی ان کا جو شوگر مل کے اندر بے نامی اکاؤنٹس نکلے ہیں وہ الگ کیس ہے. تو کیسز تو بے شمار ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. جہاں تک پولیٹیکل سیناریو اور یہ چیزیں ہیں یہ کھچڑی روز اور یہ بریانیاں روز پکتی رہتی ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس وقت تو جس چیز کے اوپر بیٹھ کے جس اڑن کٹولے پہ بیٹھ کے یہ پوری ایک رام کتھا بنائی جا رہی تھی وہی ڈاواں ڈول ہو گیا ہے جس کا نام PDM ہے. ایک لیفٹ پہ جا رہا ہے ایک رائٹ پہ جا رہا ہے. وہ بھانمتی کا جو کنبہ ہے وہ تو پوری طرح سے فلاپ ہو چکا ہے. وہ اس وقت گلگت میں ایک دوسرے سے میٹنگ کا ٹائم نہیں مل رہا. میں صبح دیکھ رہا تھا کہ بلاول نے انکار کر دیا مریم سے ملنے سے. پھر کوئی بڑی منت ترلا کی گئی تو انہوں نے کہا چلو کل میں اپنا فلائٹ سے پہلے 5 منٹ مل لوں گا. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کسی چیز میں بھی دونوں ایک پیج کے اوپر نہیں ہیں. اور جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ پہلے ان سے الگ ہو چکی ہیں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈس انٹیگریشن کا شکار ہے. اب تو واقعی یہ لاہور سے لے کے راہ والی تک کی جماعت رہ گئی ہے کیونکہ بلوچستان کا تو ساری لیڈرشپ ان کی جا چکی ہے. تو اب ایک شادرے سے لے کے راہ والی تک کی جو جماعت ہے وہ قومی مسائل کے اوپر یا قومی ریپرزنٹیشن کے اندر تو کوئی کردار ادا نہیں کر سکتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.